Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, and today we are going to start your second year course of computer science. As you know that the chapter number 1 of your computer science course is about operating system. In this chapter we will try to know that what is operating system, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी आर यूजिंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की दुनिया में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर कोर्स. ओपन योर बुक, पेज नंबर 9. जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 9 पे सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. यानी ये बात आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी क्लास 5-6 से, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है. यानी कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम में. इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेसेस एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. यानी अगर इसके फंक्शंस की तरफ अगर आप देखें तो कंप्यूटर सिस्टम ना सिर्फ कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ना सिर्फ आपके कंप्यूटर्स की मेमोरी और प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं उनको भी मैनेज करना इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट आल्सो अलाउज यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम. यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आप लोग कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड्स दे रहे होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम आपका काम कर रहा होता है, तो बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस. यानी एक मेथड है आपके पास, एक इंटरफेस है, एक तरीका है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड्स देते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका काम कर रहा होता है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर यूज़र कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर. ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो रन नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर जो हैं ये आपस में एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर मौजूद नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम का नहीं है, और अगर आपके पास हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है तो देन यू वुड नॉट बी एबल टू accomplish any task from your computer system. It automatically loads in RAM when the computer is turned on. अच्छा, जब आप लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि मैंने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर लोड करना है. आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में मैंने आपको एक प्रोग्राम का नाम बताया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में रोम के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको हम इस नाम से जानते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर के नाम से जानते हैं. तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में रोम के अंदर सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ये वर्किंग स्टार्ट करता है, और इस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो यही है कि उसने सबसे पहले हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को तलाश करना है और उसको रैम के अंदर लोड करना है. क्लियर? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड कीप इवॉल्विंग विद टाइम. अब ये बात भी याद रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इनका वजूद है और ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते गए हैं, वक्त के साथ साथ इनमें तब्दीलियाँ आती गई हैं. अगर हम इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था आपके पास, जैसे कि 9th में आपने इसके मुतालिक पढ़ा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर आप कमांड्स लिखते थे, ठीक है, और कमांड्स की मदद से आप अपना काम करते थे. फिर उसके बाद GUI का ज़माना है यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ज़माना है, और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ की एक सीरीज़ मुतारिफ़ करवाई. माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के ऊपर काम जो था वो 1980s में स्टार्ट किया था, और सबसे पहला जो इसका वर्जन आपके पास वजूद में आया था मार्केट में वो विंडोज़ 95 के नाम से 1995 में आया था. फिर 1998 में
اس کو تھوڑا سا مزید گرافکس کے لحاظ سے امپروو کیا گیا اور ایک نیا ورژن ونڈوز 98 کے نام سے آیا ہے۔ 2000 میں آپ کے پاس ونڈوز کی طرف سے 3 آپریٹنگ سسٹم لانچ ہوئے، جس میں ونڈوز 2000 تھا، ونڈوز می تھا اور ونڈوز NT تھا۔ ونڈوز 2000 عام یوزرز کے لیے تھا، می پروفیشنل یوزرز کے لیے تھا، اور NT جو تھا وہ ٹوٹلی نیٹ ورکنگ کے لیے تھا، کیونکہ 2000 میں کمپیوٹر کی دنیا میں نیٹ ورکنگ کا آغاز ہوا تھا۔ تو نیٹ ورکنگ کے لیے آپریٹنگ سسٹم جو بنایا گیا تھا مائکروسافٹ کے لیے نیٹ ورکس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، وہ ونڈوز NT تھا۔ پھر اس کے بعد 2002 میں آپ کے پاس مارکیٹ میں ونڈوز XP کے نام سے، جو سب سے مشہور ورژن ہے ونڈوز کی سیریز کا، ونڈوز XP کے نام سے 2002 میں یہ مرز وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چند عرصے کے بعد، یعنی کہ یہ سب سے لانگ لاسٹنگ ورژن تھا ونڈوز XP، ٹھیک ہے۔ یہ کافی عرصے تک اس نے 2002 سے لے کر تقریباً 2006 تک اس نے راج کیا تھا ونڈوز یعنی کمپیوٹر کی دنیا پہ۔ اور اس عرصے میں تھوڑی عرصے کے بعد مائکروسافٹ نے کیا کیا کہ اس نے ونڈوز XP کا سورس کوڈ جو تھا وہ اوپن کر دیا تھا۔ جب سورس کوڈ اوپن ہوا تو مختلف یوزرز کے نام سے، مختلف یوزرز کی طرف سے مارکیٹ میں اس کے مختلف ورژنز وجود میں آئے، جیسے ونڈوز XP گولڈ تھا، سلور تھا، ٹھیک ہے، اور ایٹسیکٹرا۔ یعنی کہ بے شمار لوگوں نے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق یا اپنی پسند کے مطابق اس میں چینجز لائیں اور اپنے ورژن نکال کے مارکیٹ میں ان کو پلا دیا۔ بہرحال یہ انآفیشیل ورژن تھے سارے، جو آفیشیل ورژن تھا آپ کے پاس وہ صرف ونڈوز XP تھا۔ اس کے بعد 2006 میں آپ کے پاس ونڈوز وسٹا، ٹھیک ہے، سب سے کم عرصے کے لیے یہ آئی کیونکہ 2006 میں یہ آئی، اور 2007 میں ونڈوز نے ایک اور سیریز سٹارٹ کر دی ونڈوز 7 کے نام سے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2008 میں ونڈوز 8، ٹھیک ہے، یہ لانچ ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد 2009 میں اس کا ایڈوانس ورژن جو ہے وہ لانچ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ونڈوز 8.1 کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور 2010 کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ورژن آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے ونڈوز 10۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے کہ ونڈوز یا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے اور کہاں تک یہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو لیٹسٹ ورژن آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ونڈوز 10 ہے۔ اب ہم اس چیپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے آپریٹنگ سسٹم، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ این آپریٹنگ سسٹم، یہ جس کو آپ شارٹ کٹ میں OS کہیں گے، آگے جتنی بھی یعنی کہ چیپٹرس آئیں گے، جتنی بھی ٹاپکس آئیں گے، اس میں آپریٹنگ سسٹم کو شارٹ کٹ میں OS کہا جائے گا۔ OS is a program that controls the execution of application programs and acts as an interface between the user of a computer and the computer hardware۔ یعنی آپریٹنگ سسٹم، یہ جس کو آپ شارٹ کٹ میں OS کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جتنی بھی اپلیکیشن پروگرامز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اور دوسرے نمبر پہ کہ ایکٹس ایز این انٹرفیس، یعنی یہ ایک انٹرفیس کا کام دیتا ہے یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن کو پاسبل بنانے کے لیے۔ کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ ایوری ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، ٹیبلٹ اینڈ اسمارٹ فون انکلوڈز این آپریٹنگ سسٹم دیٹ پرووائڈز بیسک فنکشنلٹی فار دا ڈیوائسز۔ یعنی آج کل جتنی بھی آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں، چاہے وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں یا ٹیبلٹس ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ہر ڈیوائس میں کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم انکلوڈ ہے۔ جیسے کہ آپ کے ہاتھوں میں جو اسمارٹ فون ہیں، ان میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کون سا ہے؟ اینڈرائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ڈیوائس کے اندر کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم انکلوڈ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس ڈیوائس کو فنکشنلٹی پرووائڈ کر رہا ہے، یعنی آپ جو اس ڈیوائس سے کام لے رہے ہیں اٹس بیکاز آف دیٹ آپریٹنگ سسٹم۔ اچھا، کامن ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم انکلوڈ ونڈوز، OS X اینڈ لینکس۔ ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم میں، یعنی کہ جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں جو آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس آتے ہیں ونڈوز، پھر اس کے بعد OS X، ٹھیک ہے،
اور لینکس. یہ 3 آپریٹنگ سسٹم جو ہیں, یہ جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں وغیرہ ہیں, ان پہ جو آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں وہ یہ 3 ہیں. کلیئر؟ اچھا, اس کے بعد واٹ آر دا فنکشنز پرفارمڈ بائی دا آپریٹنگ سسٹم. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو اکثر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ہے کہ لوڈس اپلیکیشن سسٹم سافٹ ویئر انٹو مین میموری اینڈ ایگزیکیوٹڈ. یعنی آپ جو بھی آپریٹنگ سسٹم جو بھی سافٹ ویئر رن کریں گے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہو چاہے وہ سسٹم سافٹ ویئر ہو, جب آپ اس کو رن کریں گے تو اس کو مین میموری کے اندر لوڈ کرنا اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کہ کنٹرولز دا آپریشن آف مین میموری اینڈ ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز. یعنی کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو میموریز ہوتی ہیں, چاہے وہ ریم ہے یعنی مین میموری ریم یا روم ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ان کے آپریشنس کو کنٹرول کرنا, اور جو ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جیسے ہارڈ ڈسک ہیں, ٹھیک ہے, سی ڈی روم وغیرہ تمام, تو ان کے آپریشنس کو کنٹرول کرنا اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. پھر تیسرے نمبر پہ ہے کہ مینیجز فائلز اینڈ فولڈرز آن اسٹوریج ڈیوائسز سچ ایز ہارڈ ڈسک, یو ایس بی فلیش ڈرائیوز ایٹسیٹرا. یعنی آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جتنی بھی اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر فائلز اور فولڈرز کو اسٹور کرنا اور پھر ان کو مینیج رکھنا اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. نیکسٹ ہے آپ کے پاس مینیجز دا آپریشن آف آل ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے کمپیوٹر سسٹم کی جتنی بھی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ان کے آپریشنس کو مینیج کرنا اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. پھر اس کے بعد ہے کہ الاؤز ملٹی ٹاسکنگ ٹو ہینڈل سیورل ٹاسک ایٹ دا سیم ٹائم سچ ایز رننگ اے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر اینڈ ورڈ پروسیسر سملٹینیسلی. اچھا, یہ جو ایک لفظ ہے جہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے ملٹی ٹاسکنگ, ٹھیک ہے, واٹ از مینٹ بائی ملٹی ٹاسکنگ. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت بیک وقت 3 سافٹ ویئر جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں مائکروسافٹ ورڈ بھی استعمال کر رہا ہوں, میں پی ڈی ایف بھی استعمال کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ ایک اور سافٹ ویئر ہے بینڈی کیم کے نام سے, اس کو بھی میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دس از کالڈ ملٹی ٹاسکنگ کہ آپ ایک وقت میں کمپیوٹر سسٹم کے اوپر مختلف قسم کے یعنی کہ سافٹ ویئرز جو ہوتے ہیں وہ رن کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے. تو اس ملٹی ٹاسکنگ کو ہینڈل کرنا, ٹھیک ہے, اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. کلیئر؟ اچھا, پھر اس کے بعد ہے کہ پرفارمس نیٹورک آپریشن وچ انیبلس a number of users to communicate with each other and a network environment and share computer resources such as main memory and hard disk, printer and internet and etc. Clear? یعنی کہ نیٹ ورک, اگر لیٹ سپوز آپ نے اپنے کمپیوٹر سسٹم کو کسی نیٹ ورک کا ایسا بنایا ہوئے, آپ نے کمپیوٹر سسٹم کو انٹرنیٹ سے جوڑ دیا ہے یا کمپیوٹر سسٹم کو کسی نیٹ ورک کا ایسا بنا دیا ہے, تو اس نیٹ ورک کی جتنی بھی آپریشنز ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے, کیونکہ نیٹ ورک کے اندر بے شمار یوزرس بیک وقت کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اور وہ مختلف قسم کے ریسورسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, جیسے سی پی یو ہے, مین میموری ہے, ہارڈ ڈسک ہے, پرنٹر ہے, انٹرنیٹ وغیرہ. تو ان کو مینیج کرنا تمام چیزوں کو نیٹ ورک کے اندر اٹ از دا رسپانسبلٹی آف آپریٹنگ سسٹم. ڈیٹیکٹ ہارڈ ویئر فیلئرس. کلیئر؟ یعنی کہ آپ کمپیوٹر سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں اور اچانک سے کوئی ہارڈ ویئر خراب ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپیوٹر اسکرین کے اوپر میسج آ جاتا ہے کہ جی یہ فلاں ہارڈ ویئر جو ہے اس نے کام چھوڑ دیا ہے. تو ہارڈ ویئر فیلئر کی ڈیٹیکشن کرنا اور ایرر میسج ڈسپلے کرنا اٹ از دا رسپانسبلٹی آف آپریٹنگ سسٹم. اور جو لاسٹ اس کا فنکشن ہے کہ پرووائڈ سیکیورٹی تھرو یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر مختلف قسم کے یوزر نیم اور پاسورڈ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کس مقصد کے لیے, اپنے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے اور اپنے کمپیوٹر سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے.
تو یہ جو سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے یوزر نیم یا پاسورڈ کی مدد سے، تو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف آپریٹنگ سسٹم، یعنی آپ آپریٹنگ سسٹم کی بدولت یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر یوزر نیم اور پاسورڈ کا استعمال کر رہے ہیں. کلیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آج کے ٹاپک سے کوئی بھی ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو آپ گروپ میں پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کو آپ کے تمام کویشچنس کے آنسر دے سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ. اسٹے سیف، اسٹے ہیپی.